آج کا مبارک دن یعنی خداوند یسوع المسیح کے یوم ولادت کی خوشی مبارک ہو۔ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق مبارک دن اور عیدیں خاص طور پر کرسمس صرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کو منانے کی خوشی کے ظاہری اظہار میں ان کی اصلی معنی ہی بھول جائیں۔ کرسمس ایک دن کی عید نہیں بلکہ پورے 4 ہفتوں پر محیط ہے۔ ہر سال عید کرسمس کا آغاز 25 دسمبر کی صبح کو نہیں بلکہ 4 ہفتے قبل آمد مسیح کے اعتباروں سے ہوتا ہے۔ 4 ہفتوں کے اس وقفہ کو ایڈونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ لاطینی زبان کے اس لفظ کا مطلب آمد ہے۔ امسال آمد کا موسم 4 ہفتے قبل 27 نومبر کو شروع ہوا۔ لفظ ایڈونٹ جس کا مطلب آمد ہے، یہ ایسی آمد ہے جو اپنے اندر 3 اور آمدیں سموئے ہوئے ہے۔ آمد مسیح کے اس موسم کا اہم ترین روحانی سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور میں اس کی کون سی آمد کے منتظر ہیں؟ اس جواب کا تعلق ہماری موجودہ روحانی حالت سے ہے۔ تینوں آمدیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن تینوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی آمد مسیح کی روشنی میں استوار کرنا ہی کرسمس ہے۔ پہلی آمد کا تعلق کلمہ خدا خداوند یسوع المسیح میں تجسم اور اس کا اظہار ہے۔ انجیل یوحنا میں یوں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور پھر 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تجسم خدا خداوند یسوع المسیح کی پہلی آمد تاریخ انسانی میں خدا تعالیٰ کی انسان کے لیے محبت کا وہ انوکھا اظہار ہے جس کی مثال پوری کائنات میں اور کہیں نہیں ملتی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل فرشتہ کا مقدسہ مریم کو یہ پیغام کہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ اس دنیا میں نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی پیدائش کے روز فرشتوں کے گیت، ستارہ کی رہنمائی اور چرنی پر آ کر ٹھہرنا، فرشتوں کے پیغامات سب کے سب اس آمد کو یکتا اور انوکھا بنا دیتے ہیں۔ تجسم خدا کے معنی کو جاننے کے لیے کلام مقدس کی اس بنیادی حقیقت کو قبول کرنا ضروری ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس میں تمام بنی نوع انسان کا ذکر ہے، کوئی بھی اس سے خارج نہیں، سب گناہ کے بوجھ تلے ہیں۔ اور پھر یہ کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ انسان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے ہرگز قابل نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی پاکیزگی اور اپنے عدل کی بنیاد پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ گار کی ہلاکت ہو، مگر اس کے الہی پیار، اس کی وہ صفت ہے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو باز رکھتا ہے اور رحم کر کے گناہ گار انسان کی نجات کا بندوبست کرتا ہے۔ انجیل یوحنا میں یوں مرقوم ہے، خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا تعالیٰ کے پیار بھرے فضل کو اس کے عدل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح گناہ گار انسان کی نجات کے لیے یسوع المسیح کا تجسم خدا تعالیٰ کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا۔ خداوند یسوع المسیح نے پاک خدا اور گناہ گار انسان کے درمیان ایک بے عیب برہ بن کر بنی نوع انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ لیکن اگر ہماری توجہ کا مرکز پہلی آمد پر چرنی میں پڑے معجزہ سے آگے نہیں ہے تو ہم کرسمس کے فیض و برکت سے مکمل طور پر
بہراور نہیں ہو سکتے۔ دوسری آمد کا تعلق اس کی موجودگی اور حضوری سے ہے، جو تجسم سے شروع ہو کر نجات کے کام کو مکمل کرنے کے بعد بھی مسلسل ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نجات دینے کا سبب محض ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ ہمیں صرف دوزخ کی آگ سے بچائے، بلکہ یہ کہ وہ ہمیں پاک بنائے، ہمیں ہماری اصلی شبیہ پر واپس لائے۔ یسایہ نبی کی نبوت میں اس کا نام ایمینوئل رکھا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ وہ موت اور بیماری میں ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایسے لمحات میں ہمیں جینے کی قوت اور حوصلہ بخشتا ہے، ہمارے شکستہ دلوں کو معجزانہ طور پر شفا بخشتا ہے۔ ایمینوئل خدا آج آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کرسمس پر آپ کتنے ہی تنہا کیوں نہ ہو، آپ کہیں بھی کیوں نہ ہو، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی حضوری اور موجودگی کا روزمرہ تجربہ کلام مقدس کی رہنمائی ہے۔ کلام مقدس زندہ کلام ہے، کیونکہ اس کے بخشنے والا زندہ ہے۔ اس کی تلاوت و رہنمائی شخصی اور کلیسیائی زندگی کے لیے بہترین مددگار اور استاد ہے۔ صرف کلام مقدس ہی کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ اپنی آمد کو، اپنی حضوری اور موجودگی کو کلیسیائی عبادت اور شکر گزاری میں، جسے اس نے خود اپنی نجات بخش موت اور قربانی کی یاد میں مقرر کیا، اس میں ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس میں ہو کر میری اور آپ کی اور پوری کلیسیا کی نشو و نما کا بندوبست کرتا ہے۔ ہماری کلیسیا کی عبادت کی ترتیب میں یہ دعا کی جاتی ہے: آئے یسوع، آئے اچھے سردار کہن، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا، ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو اور روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ گویا خداوند یسوع المسیح اپنے وعدہ کے مطابق شخصی طور پر میری اور آپ کی روحانی تقویت اور ترقی کے لیے موجود ہے، اور وہ اپنی آمد، اپنی موجودگی کو قائم کیے ہوئے ہے۔ تیسری آمد پر جلال کا بادشاہ اپنے جاہ و جلال، عظمت اور حشمت سے ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی آمد کی تجلی اور اپنی قدرت سے ابلیس کو ہلاک اور نیست کر دے گا، اور اس پر ایمان رکھنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں گے، اور اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے فردوس میں رہیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: خدا کا یہ خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ ڈالے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ کرسمس میرے اور آپ کے لیے ایمینوئل خدا کی موجودگی کا تجربہ ہو، جس سے آپ روحانی طور پر تقویت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔